سمرقند کی ایک گہری سارد رات میں ایک شخص اپنے گھر سے چاروں اطراف گپ اندھیرے میں نکلتا ہے۔ اس کا رخ شاہی محل کی طرف ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اندھیرے میں راستہ تلاش کرتا بالآخر محل کے قریب جا پہنچا۔ اس کے ایک جانب محبت ہے۔ اس کے دروازے پر ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا ہے جس پر مورتیاں کھدی ہوئی ہے، اس پر روپ تارے ہیں۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ محبت میں داخل ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے اس کو کبھی یہ موقع میسر نہیں آیا۔ یہ بڑی برکام نوجوان بزدل نہیں بلکہ نہایت بہادر شخص ہے۔ اس کا قد خاصا لمبا ہے، نہایت ذہین و فطن ہے، سوچ و فکر بلند ہے، نہایت مدبر ہے۔ مقامی زبان تو اس کی مادری ہے، مگر اس میں ایک نمایاں خوبی یہ ہے کہ اس کو عربی زبان پر عبور حاصل ہے اور وہ فر عربی زبان بولتا ہے۔ ایسے محبت کے سب سے بڑے عہدیدار نے ملاقات کے لیے بلوا رکھا ہے۔ اس ملاقات کے شوق اور خوف نے اسے ایک عجیب کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کا جسم کانپ رہا ہے۔ اس محبت میں بہت کم لوگ ہی داخل ہو سکتے ہیں، اور جو اس کے ذمہ داران ہیں وہ تو ایک مرتبہ داخل ہوتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان کو سورج کی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا گیا۔ اس کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ اگلے کمرے کے وسط میں اس نے ایک عظیم ڈیل ڈول والے شخص کو دیکھا۔ اس کی سفید لمبی داڑھی تھی۔ اس نے اس کو اس کے نام سے پکارا اور اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ یہ محبت کا چوکیدار ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ کئی غلام گردشوں سے گزرنے کے بعد کاہنوں کے سردار کے سامنے جا پہنچا۔ ان کو کسی نے یہ نہیں دیکھا۔ وہ محبت سے کبھی نکلتے ہی نہیں۔ بہت کم لوگ ہی ان سے ملاقات کر پاتے ہیں۔ اس ملک کے حقیقی حکمران یہی کاہن تھے۔ کوئی بھی ان کی مخالفت کی جرات نہ کر سکتا تھا۔ لوگوں میں یہ بات معروف تھی کہ ان کی حکم عدولی دراصل خداؤں کی نافرمانی کے مترادف ہے اور ایسے لوگ لعنت کے مستحق ہوں گے۔